ونشهد أن سيد المرسلين إمام المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين محبوبا للعالمين رضي الله المقبول سر الله المقبول سيدنا وشفيعنا سيد المرسلين محمدا عبده ورسوله الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. بروشی پڑھنا میری حاضری فقط اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اس عمر میں شمار فرما دے کہ وہ اس کے محبوب کے بندہ ہیں. ورنہ میں کیا، میری اجازت کیا، میری استعداد کیا، میرا بیان کیا، اور مذہبی خدا کے محبوب کی آدمی ہر مضمون بیان کر سکتا ہے، کوئی سیاسی ہو، جس قسم کا ہو، مگر جب اللہ کے محبوب کی مدح و ثنا کا مقام آتا ہے، اللہ کے محبوب کی مدح و ثنا کرنا ہوتی ہے، تو اس وقت میں اپنے آپ کو کٹر جاہل یقین کرتا ہوں کہ کہاں خدا کا رسول، خدا کا محبوب، کہاں جیسے ایک نالائق آدمی. تو میں نے پہلے بھی غالباً اسی جلسہ میں اپنی مثال پیش کی تھی. ایک بوڑھی عورت سود کی ہڈیاں دے کر گئی تھی یوسف علیہ السلام کو خرید کرنے کے لیے. جہاں جواہرات نثار ہو رہے تھے، بڑے بڑے مالدار لوگ جواہرات دے کر گئے تھے کہ یوسف تو ہم خرید کریں گے. وہ سور کی ہڈیاں دے کر ہو گئی تھی. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگی کہ میں سمجھتی ہوں کہ یوسف ہے جس کا خرید کرنا ہے. میں محض یوسف کے خریداروں میں اپنے آپ کو شمار کرنے کے لیے جا رہی ہوں. میرے بعد قابل اور بہت بڑا فاضل تشریف لانے والا ہے، وہ تقریر کریں گے. میں ان سے پہلے تقریر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کی تقریر کے اثرات اور اس ذوق کو کہیں ظاہر نہ کرنا. اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ جو وصف اور جو مرتبہ اور جو شان اپنے محبوب کی بیان فرماتا ہے، اس وقت میں صرف وہی بیان کروں گا. اس سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ جب حضور کا رب، حضور کا مالک و خالق حضور کا یہ مرتبہ بیان فرما رہا ہے، پھر ہم کون ہیں؟ ہم کیا حقیقت ہیں؟ غالب شرائع خواجہ بیضاں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ نام محمد رسول. حقیقت محمدیہ کو رب العالمین ہی جانتا ہے، اور یہ منطق کا مسئلہ ہے کہ کسی چیز، کسی ماہیت کی رسم یا حد یا تعریف اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس چیز کی ذاتیات کا علم ہو، حقیقت کا علم ہو. تو ہم چونکہ حقیقت محمدیہ سے دیگر ناواقف ہیں، اس لیے ہم خدا کے محبوب کی مطالعہ کیا کریں گے؟ جو اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے اپنے محبوب کی حقیقت کو، جو حضور نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بخشی ہے اپنے محبوب کو، بس کوئی یاد کروں گا میں.
نزدیک اس ترکیب کے یہ دو قسم کی ترکیب ہے. ایک تو عام ناوی قاعدے کے لحاظ سے کہ جب قسم پر لا آتا ہے تو کہتے ہیں کہ لا کس کی ہے جائزہ, تو یہی مانا ہوگا اقسم بہذا البلد, میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی, آگے پیچھے نہیں, جس حال میں کہ تیری ذات اے معبود تو اس شہر میں موجود ہو, اس وقت میرے زندگی شہر مکہ اس حالت میں میں کی قسم. حالانکہ علماء جانتے ہیں کہ شہر مکہ میں 70,000 پیغمبروں کی مزاریں ہیں, جو ہجرت کر کے آئے تھے کہ کبھی جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرانے سے گزریں گے, اپنے وطن کو چھوڑ کر, کوئی مدائن سے آ رہے ہیں, کوئی شام سے, کوئی کہیں سے, تو آ کر انہوں نے ایک عمل کی تاکہ ہماری قبریں یہاں ہوں اور پھر اللہ کا محبوب نصیب لانے والا ہے وہ یہاں سے گزریں. شہر مکہ میں 70,000 پیغمبروں کی قبریں ہیں, جیسے شامی کے حواشی لکھتے ہیں. شہر مکہ میں رکن یمانی ہے, رکن شامی ہے, حجر اسود ہے, مقام ابراہیم ہے, بیر زمزم ہے, صفا مروا ہے اور خود کعبہ موجود ہے. تو رب اللہ کی فرماتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں, میرے نزدیک شہر مکہ قسم اٹھانے کی قابل اس وقت ہوگا کہ جب میرا معلوم اختیار میں ہوگا. دوسری اس کی ترکیب یہ ہے کہ لا کسبیہ زائدہ نہیں ہے بلکہ استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں. فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, تو بھی اس شہر میں ہو اور پھر میرے نزدیک یہ شہر قسم اٹھانے کے قابل نہ ہو, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے تمام علماء مجتہدین تمام اس بات پر متفق ہیں. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, حضرت شافعی راوی, حضرت داؤد ظاہری, حضرت عبداللہ بن مبارک, تمام اس بات پر متفق ہیں کہ کعبہ شریف سے رسول اللہ کے روزے کی شام زیادہ ہے. یہ تصریح موجود ہے کیونکہ کعبہ شریف تو پہلے بھی موجود تھا, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. عرش مولا سے بھی رسول اللہ کے روزے پاک کی شان زیادہ ہے. میں جو چل کر رہا ہوں پورے رسول کے ساتھ پوری زبردست کے ساتھ کر رہا ہوں. نہ صرف ہمارے علماء ائمہ ماتریدیہ بلکہ اشاعرہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ کے روزے کی شان ہم سے عظیم سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. اس حادثت پر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے, میں تھوڑا اس کے متعلق بھی عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشکرونی ولا تکفرون, اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. معنی اس کا یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. میرا شکرانہ ادا کرو, میرا شکر ادا کرو, اور کفران نعمت اپنا شکریہ نہ کرو. اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کیا ہے اور وہ کس طرح ادا ہوتا ہے. ہم رات دن اللہ اللہ کریں, فرماتا ہے کہ یہ نہیں منظور مجھے. حدیث قدسی ہے, لا اذکر حتی تذکر. دوسری ترکیب ہے کہ لا اذکر حتی لا تذکر. جب تک تیرے ذکر نہیں کریں گے یا رسول اللہ, اس تک میں اپنا ذکر منظور نہیں کروں. سبحان اللہ. یہ حدیث قدسی ہمارے تمام مفسرین اس آیت کریمہ کے تحت میں لکھتے ہیں, ورفعنا لک ذکرک, یا رسول اللہ ہم نے تیرا بول بالا کیا ہے. اس کے تحت میں یہ حدیث لکھتے ہیں ہمارے تمام مفسرین. جب تک تیرا ذکر نہیں ہوگا میں اپنا ذکر بھی منظور نہیں کروں گا.
جس مسجد میں یا اللہ لکھا ہوگا اور یا رسول اللہ نہیں ہوگا تو یا اللہ منظور نہیں ہوگا. ایک شخص تمام عمر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا لا الہ الا اللہ منظور نہیں ہے. روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف کو جو اس کے منہ سے نکلا ہے ایک پرندے کی شکل میں لاتا ہے. اس پرندے کی 70,000 بال ہوتی ہے. بال ڈالتے ہیں ہم، جس کو پنجابی میں کوریج کہتے ہیں. ایک ایک بال میں 70,000 پر ہوتا ہے. ایک ایک پر میں 70,000 سر ہوتا ہے. ایک ایک سر میں 70,000 منہ ہوتا ہے. ایک ایک منہ میں 70,000 زبان ہوتی ہے. اور ایک ایک زبان سے 70,000 لغت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے اور سب کا ثواب ملتا ہے اس شخص کو جس نے ایک طرح محمد کے ساتھ روشی پڑھا. یہ ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وہ ذکر جو خدا کو پسند ہے یعنی درود شریف، تو پھر خدا اس طرح یاد فرماتا ہے. آپ ہم لوگ بھائی مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ واقف ہوں گے حساب سے، ذرا حساب کر کے دکھائیے کہ پرندے کی 70,000 بال ہے. ایک ایک بال میں 70,000 پر ہے. ایک ایک پر میں 70,000 سر ہے. ایک ایک سر میں 70,000 منہ ہے. ایک ایک منہ سے 70,000 زبان ہے. ایک ایک زبان سے 70,000 لغت میں تسبیح پڑتا ہے اور سب کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جس شخص نے ایک دفعہ بھی. علامہ خفاجی شرح شفا شریف اپنی کتاب نصیب الریاض میں لکھتے ہیں. اسی طرح علامہ علی القاری یہ روایت کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور جو محبت کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ مجھے فرشتے پہنچاتے ہیں. ایک شخص نے مجھ پر یہ اعتراض کیا تھا، جب حضور سب کچھ اپنے غلاموں کی معروضات، اپنی امت کی صلاۃ و سلام سنتے ہیں، حالات سے واقف ہیں، قریب ہیں، تو پھر فرشتوں کو کیوں تکلیف دی جاتی ہے کہ وہ جا کر پہنچائیں؟ میں نے کہا کہ یہ معاملہ ذرا آگے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کو تم مانتے ہی ہو نا، حلیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے. پھر فرشتے کیوں اعمال امت کے صبح کے شام کو لے جاتے ہیں، شام کے صبح کو لے جاتے ہیں، ان کو کیوں تکلیف دی جاتی ہے؟ اگر ان لوگوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کی کیا خوش بختی ہے اور کتنی آرزو ہے، جو اللہ کے رسول کے دربار میں ان کو حاضری نصیب ہے، اس کو کیا پتا. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حضور کی امت کے درود شریف پہنچانے والے فرشتے جو آئے ہیں اب تک پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آئی، اور انتظار میں کبھی تو ہماری باری نہیں آئے گی. اذکرونی اذکرکم واشکرونی، تم میرا شکر ادا کرو. اب ذرا غور فرمائیے کہ شکر نعمت تو ہوتا ہے، جس پر کوئی نعمت صرف کرتا ہے، اس کو نعمت دیتا ہے تو اس کے بدلے میں جو اس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ شکر. تو کون سی نعمت ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ میرے تم شکر ادا کرو. وہ نعمت یہ قرآن کریم میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ نے اب مومنین پر احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے کہ جب اس پر وہ اپنا پیارا رسول بھیجا، اور بڑے احسان والے رسول بھیجا. علماء تو جانتے ہی ہیں کہ رسولم کا میں معنی کر رہا ہوں بڑے شان والے رسول، کیونکہ اس کو کہتے ہیں تنوین عظمت.
اور یہ مسائل عموماً دیکھا گیا ہے کہ معقول نہ بننے والے نامعقول ہی ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے۔ بڑا تکفرون، تم ناشکری نہ کرو، تم کفران نعمت نہ کرو میری اس احسان عظیم کا۔ مظاہر یہ لفظ تنکیر کا ہے رسول، لیکن حقیقت یہ ہے یہ تنکیر اس میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو دربار قائم کیے، ایک دربار عام جس میں پیغمبر بھی تھے، صدیق، شہداء، صلحاء بھی تھے، عام مومن بھی تھے، بلکہ کافر بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، ہر فرقہ کے لوگ تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے۔ اس وقت اس دربار میں اپنی ربوبیت کا وعدہ دیا ہے، اور وعدے کے الفاظ دیکھیے یہ ہیں، الست بربکم، عالم ارواح میں وعدہ دیا جا رہا ہے ان الفاظ سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ ایک دربار خاص میں فرمایا، دربار خاص میں صرف انبیاء علیہ نبینا والے السلام کے ارواح پاک تھے اور کوئی نہیں تھا، تمام پیغمبروں کے ارواح تھے۔ تو اس واقعے کا بھی آپ عبارت کو دیکھیے، کلمات طیبات کو دیکھیے، فرما رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرا پیارے رسول اس وقت کو یاد فرمائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے وعدہ کیا تھا، تمام پیغمبروں سے، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، معرفت جس کی عطا فرماؤں، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا بڑے شان والا رسول تشریف لائے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو وہ کذاب ہے، دجال ہے، مبتل ہے، اگر کوئی دعویٰ کرے، کیونکہ خدا فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا بڑے شان والا رسول محمد ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لام تاکید کا، شکیلا تاکید کا، ہر حالت میں تمہیں ان کے ساتھ ایمان لانا پڑے گا، اور ہر حالت میں ان کی امداد کرنی پڑے گی، ان کے دین کی امداد کرنا پڑے گا۔ یہاں تک بھی معاملہ نہیں ختم فرمایا، پھر فرماتا اگر تم اقرار کیا کہ نہیں کیا، پھر پیغمبروں سے اس قدر تاکید کے ساتھ سب نے کہا ہم نے اقرار کیا، ہم نے وعدہ کیا ہے۔ پھر یہاں بھی بات ختم نہیں فرمائی، فرماتا ہے فشہدوا، تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ کہ میرے سامنے تم لوگوں نے یہ وعدہ کیا، عام لوگوں سے نہیں، اس جماعت سے کہ جو جماعت خواب میں اشارہ، اگر اشارہ ہو جائے تو اپنے ایک لوٹے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے اپنی طرف سے جمع کر دیتے ہیں، اس سے یہ تاکید بد تاکید کے ساتھ یہ وعدہ دیا جا رہا ہے۔ فشہدوا، تم ایک دوسرے پر گواہ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، شاہد ہوں، میرے سامنے تم لوگوں نے یہ وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے پیارے رسول کی رسالت کا، حضور کے ساتھ ایمان لانے کا، پیغمبروں سے اس قدر تاکید فرمائی، اور اپنی ربوبیت کا صرف اتنا فرمایا الست بربکم، زیادہ نہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہو گیا، وہ یہ ہے کہ پیغمبروں سے اس قدر تاکید کے ساتھ جو وعدہ دیا جا رہا ہے، تو کیا ہر چیز کا وعدہ، ایک نہ ہونے والی چیز کا وعدہ اور ایک ناممکن وجود چیز کا وعدہ کیا جا رہا تھا؟ نہیں،
علیم و حکیم کس طرح ایسی چیز کا وعدہ لے سکتا ہے کہ جو ناممکن ہو؟ تو حضور کے دین لانے کے بعد تمام پیغمبروں نے حضور پر ایمان لانا، اور دین لانے کے بعد حضور کے دین کی امداد کرنا، یہ ماننا پڑے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف یہ چیز پر اعتراض پڑتا ہے کہ جو چیز نہیں ہونے والی تھی اسے کیوں وعدہ لیا گیا؟ پیغمبر زندہ ہیں اور حضور کے دین کی امداد کر رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہے۔ اسلام کے دشمن تو کب سے اسلام کو ختم کر دیے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ کے وہ مقدس ارواح، مقدس محبوب، مقدس پیغمبر حضور کے دین کی امداد نہ کرتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ تو رسول سے مراد کیا ہے؟ وہ رسول جن کی تجیب آبری کے متعلق وعدہ کیا گیا تھا، ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حقیقت کو بشریت میں مناسب قرار دیں۔ ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلا سب سے پہلا بشر کون ہے؟ خالق البشر نے فرمایا تو کس کو پیدا کرنے والا تھا؟ اللہ، حضرت آدم کو نا بھائی۔ تو سب سے پہلا بشر ہے حضرت آدم، اور حضرت آدم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم، آپ یاد فرمائیں اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا کہ اب میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور ہمارا تو جانتے ہیں کہ بس کلمہ علم آ جائے اللہ کی کلام میں، اس سے پہلے اردو طلب کرتا ہے۔ یاد فرمائیں کہ ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، رب العالمین پیدا کرے گا، بعد میں پیدا کرے گا، لیکن فرشتوں یہ وعدہ کیا جا رہا تھا کہ میں اب پیدا کرنے والا ہوں بشر کو، اور جب میں اس کے وجود کو بنا لوں اور اس کا اپنا روح کھول دوں فَقَعُوا ساجدین، سب گر کر اس کا سجدہ سجدے کی حالت میں گر جانا۔ تو معلوم ہوا کہ روح کی ذات نہ پہلے موجود تھی، آدم علیہ السلام کی نصیب کہانی سے آپ نے استعمال کیا پیدا ہونے سے، اور پھر میں جو حدیثیں بھی عرض کروں ہیں بہت روایات ہیں اگر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیًا وآدم لم يلد فی دینی، میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم پیٹر میں چنے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اس وقت میں نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں بنا۔ دوسری حدیث کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام نے ابھی روح نہیں گزر گیا تھا، روح اور جسد کے درمیانی مراحل میں سے اس وقت میں نبی۔ تیسری حدیث کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم کی جگہ اور پانی کے درمیان سے بنتا نہیں بنتا۔ ان کی ذات تو پہلے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بعض علماء لکھتے ہیں 70,000 سال، اور بعض حضرت علیہ السلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے محمود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار عرش اللہ کے کتیروں میں چمک لگے۔ اس ذات اقدس کی حقیقت کو منحصر بشریت قرار دینا اس سے زیادہ اور کوئی حالت نہیں۔ کفر اسلام کا مسئلہ جو اپنی جگہ پر ہے، میں تو اتنا اس وقت یہی کہوں گا کہ اس کی حالت اور اتنی بے وقوفی نہیں ہو سکتی کہ محمود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو منحصر قرار دیا۔ لباس بشری ہے۔ اگر دنیا میں فرشتے ہوتے
تو وہ رسول فرشتوں کے لباس میں آتا ہے. لوکان فلت کے ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم سماء ملکا رسولا. اگر فرشتے زمین پر مطمئن ہو کر سکون اختیار کرتے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وعدہ میں لے چکا ہوں انبیاء سے ان کو میں فرشتہ بنا کر دوں. اگر کیونکہ بنی آدم لوگ تھے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشری لباس میں آئے. جو لباس کے پہننے سے یا لباس کے تبدیل کرنے سے اس ملبوس کی حقیقت نہیں بدل سکتی. تو وہ ایک شخص کا کوٹ ہے سبز رنگ کا، شام کو سیاہ رنگ کا، تو آپ کہیں گے کہ آپ وہ نہیں ہیں، وہی ہیں، لباس بدل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حاضر و ناظر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، میں نے عرض کیا تھا کہ میں قرآن سے بیان نہیں کروں، اگرچہ ترجمہ اور تفصیل کی میں حدیث نہ کروں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ بڑے شان والا نبی لوگوں کے وجود سے، لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کے ادراک سے، لوگوں کے افہام سے نزدیک تر ہے. اولا یہ تبدیل کا صیغہ ہے. ولی کہتے ہیں قریب کو. جو لوگ ولی اللہ کہتے ہیں تو اس سے یہ مانا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اوصاف کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے اس کے قریب ہیں. اور اولا کا معنی بہت قریب، تمہارے بہت قریب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو سخن روت کے تو بدیدہ بسملی نالا بسینہ بگر، اتنے قریب ہیں. تو آپ بتاؤ حاضر ناظر کا کیا مانا. اس کی تفسیر میں شیخ المحدثین مولانا عبدالرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور حضرت عبدالرحمین محدث یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کو اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما. اور جو برا کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ برا تھا، اس نے برا ہی کرنا تھا، تو اچھا ہے تو اس کو معاف کر. آدمی کو پیاس بعد میں لگتی ہے لیکن محبوب خدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کرے. بھوک بعد میں لگتی ہے تو اس کو پہلے لگے. کوئی غم بعد میں آتا ہے حضور کو پہلے لگے. اس بات واقعی کے کرتا ہوں. ابھی یمن میں ایک ہوئے ہیں بعد میں شادی یہود میں بہت بڑے راہب تھے، بہت بڑے عالم تھے. ابو جہل وغیرہ نے ان کو بلایا کہ تو آ کر کوئی ایسا اعتراض کر حضور کی ذات پاک پر. یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جس کا حضور جواب نہ دے سکیں. ہم بڑے مجبور ہو چکے ہیں. چنانچہ اس کو بڑی عزت کے ساتھ لایا گیا. پھر اس کے بیٹھنے کی جگہ بہت بلند بنائی گئی، پوری شوقت جگہ بنائی گئی ایک تخت کی شکل میں. امام ایسا مجال آیا کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں. عمر جیسے آدمی مسلمان ہو چکے ہیں، امیر حمزہ جیسے آدمی مسلمان ہو چکے ہیں. اب ہماری اور ہمارے ملکوں کی خیر نہیں ہے. ہم نے بلایا کہ تم جیسے اعتراض کر کہ جس کے جواب حضور دے. اس نے خط لکھا. خط میں یہ لکھا کہ آپ کی قوم نے مجھے بلایا ہے تاکہ میں کچھ معلومات کروں. بہت مطلب کے الفاظ ہے کہ آخر عالم تھا. اگر حضور حاضرین لائیں تو ہم حضور کی عزت کریں گے، مدد کریں گے. کسی کے مجال نہیں ہوگی کہ جو کچھ داخل کی نگاہ سے. اور اگر اجازت پڑھتے ہیں تو ہم وہاں حاضر ہوں. حضور شام کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل کو خط کیا کہ جا، اور کیونکہ میری طرف سے جا رہا ہے لہذا جا کر وہاں ادب کے ساتھ
بیٹھنا اور نظر کے ساتھ پیش کرنا اور دونوں ہاتھ سے پیش کر دیتا. حضور اس وقت شام کی نماز پڑھ کر کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضور کے صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت سیدنا حمزہ ابو بکر عمر عثمان علی یہ حضرات تھے اور باقی وہاں جو وقت مسلمان تھی سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بول رہے. تو جب ابو جہل سامنے آیا ہے تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اب یہ نکل آئی. اسلام کسی اچھی نیت سے نہیں آیا. حضور بات میں ماں جاؤ خیر عمر اگر وہ آیا انہوں نے اسی طریقے سے خط کیا اور پیچھے بیٹھ کیا جیسے کہ کو سمجھایا گیا تھا. حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کو روک دیا. حضور نے آہستہ کوئی بات کہی حضرت صدیق اکبر کو جو روایت میں یہ ہے کہ وہ کسی نے اور نے نہیں سنی. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جاؤ حضور خود تشریف لانے والے ہیں. غالباً حضور نے یہی فرمایا ہوگا. جب تشریف لے گئے تو وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا. حبیب کو تخت سے اتر کر آگے آ کر اس نے عادت کیا اور پھر ہاتھ تھام کر بیٹھایا تھا. جو خط میں لکھا تھا وہی چیز نے بیان کی کہ آپ کی بلایا ہے اجازت ہو پھر ابو جہل اٹھ کر آیا. پھر آ کر بیٹھا حبیب کے ساتھ. حبیب اب ہماری موت اور زندگی کا سوال ہے, اچھی طرح سوچ سمجھ کر سوال کرنا اجلاس کرنا. 3 دفعہ ابو جہل اٹھ کر آیا. انہوں نے کہا کہ حضور یہ چاند تو ٹکڑے ہو گئے. فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہیں یا آؤ جلدی ابھی قبیس پر مکی شریف کا پہاڑ ہے وہاں جائیں تاکہ حرکت لے. بہت اچھا ہے. لے گئے اور ابو جہل سب سے پیچھے جا رہا تھا. اس کو یقین تھا کہ جب کنکریاں مصیبیں کلمہ پڑھ سکتی ہیں تو چاند تو اس پہ ہونا بھی مشکل نہیں ہے. بہت آہستہ آہستہ جا رہا تھا. جا کر دور بیٹھ گیا. حضور یہ حبیب خود روایت کر رہے ہیں. جب حضور نے اپنے ہاتھ ہمارے کو اوپر کیا اور آسمان کو نیچے کرنے کی کوشش فرمائی جھک دیا تو چاند میں زلزلہ پیدا ہو گیا تھا. لفظہ آ گیا تھا چاند میں. تو حضور نے کہا کہ بھائی یہ تو تسلیم کر چکا ہوگا پیلان. حضور نے اس طرح کیا آدھا ٹکڑا اس طرف اور آدھا ٹکڑا اس طرف. حبیب عالم تھا. وہ بائبل میں تورات میں دیکھ چکا تھا کہ آخر زمان پیغمبر کی نبوت صرف زمین پر نہیں ہوگی بلکہ آسمان والوں پر بھی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کرنے کا کہ یا رسول اللہ جس طرح اس کو 2 ٹکڑے کیا ہے اب اس میں استعمال بھی فرما دیں گے یہ مل جائے. تو حضور نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح دیکھ لیا. ابھی کہنے لگا کہ ایک بات میرے ذہن میں ہے. حضور یہ دیا میرے ذہن میں تیرے ذہن میں یہ ہے کہ تیری لڑکی اندھی بھی ہے, لولی بھی ہے, لمبی بھی ہے اور بڑی بھی ہے, گنجی بھی ہے. اس وقت تیرا خیال ہے کہ وہ اچھی جائے. اور کیا کہ جس طرح حضور نے اس کی فرض معلوم کی جواب بھی فرمائے. جہاں اچھی ہو گئی یہ نہیں فرمایا دعا کروں گا یہ جاؤ اچھی ہوگی کیونکہ حضور مختار الکل بالکل ہیں.
ہر سخاز ہر کرا خام میں نے پروردگار بندگی ابھی بھی اجازت چاہیے روح میں سنا کی ٹھہرو عشاء کی نماز پڑھیں گے اور صبح کی نماز پڑھیں گے، اس وقت تو اپنی قوم میں جا کر نمازوں کی تعلیم دینا اور ان کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرنا اور پھر جانا۔ چنانچہ صبح کی نماز پڑھی ابھی کہتے ہیں کہ میں دو منزلیں ایک دن میں کرتا تھا، چنانچہ میں یمن تک پہنچا ہوں تو آدھی رات سے بچتا ہوں اپنے مکان پر رہتا ہوں۔ میں نے تصدیق دی تو میری لڑکی نے کہا کہ بابا آئی، میں معلوم کر گیا کہ اب لگی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، بھوکی بھی نہیں ہے، اچھی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی آئی۔ اس نے آ کر میرا کھولا، وہاں گئے تو فرماتے ہیں کہ اس قدر خوشبو تھی میرے گھر جس کی خوشبوری ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ خوشبو کیسی ہے؟ تو آپ کے حرم نے، حبیب کے حرم نے، یا عالیہ مکرمہ نے فرمایا کہ یہ خوشبو فلاں تاریخ جو ہے نامی جانتی تھی اور اس وقت سے یہ خوشبو ہے، باقی حالات اپنی مرضی سے پوچھو۔ بتا بچی انہوں نے کہا کہ ایک جوان نہایت خوبصورت اور نہایت ہے بتایا، اس نے میرے آنکھوں پر نظر کا اور کہا کہ پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو میں نے پڑھا، زبان بھی میری آ گئی، آنکھیں بھی آ گئی، اس وقت سے یہ خوشبو ہے ہمارے گھر۔ جبل ابی قبیس پر طلوع فرمانے والی ہر کی ترجمہ بھی موجود تھی کہ بھائی حاضر ناظر کے یہ مانا یا کوئی اور ہے، اس جگہ موجود ہے، وہاں بعض لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اصل پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہی وقت دہراتا ہوں کہ یہ لوگ حضور السلام کو علماء جانے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ بے وقوف لوگ ہیں اور ہم لوگ ہیں کہ جو اللہ کے معبود سے کوئی چیز کو جلد مانتے ہیں۔ پہلے میں یہ علماء حضرات کی خدمت میں اب کرنے والا ہوں، باقی صاحبان تھوڑا سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک ہیں محکمات اور ایک ہیں متشابہات۔ محکمات ان کو کہتے ہیں کہ جن کا معنی اور جن کا مقصد اور مراد واضح ہو، ہر سے سمجھ سکتا ہے، یعنی عربی جاننے والے۔ متشابہات دو قسم ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کا کوئی معنی سمجھ سکتا ہے تو ہم کو مطلب، جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام میم را قاف نون صاد اور حوامیم لگے ہیں جتنے ہیں۔ اور ایک وہ متشابہات ہیں جن کا معنی تو آدمی سمجھ سکتا ہے لیکن مراد نہیں سمجھ سکتا، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، یہ یوم یکشف عن ساق ید اللہ فوق ایدیہم، تو معنی اس کا معلوم ہے علماء کو، یا وسنین فلک بأعیننا انک علی عینی، ان کے معنی تو سمجھ سکتے ہیں لیکن ان کی کیفیت اس کی مراد نہیں سمجھ۔ ہمارے تمام علماء مثلاً تفسیر پیجاوی جو لوگ پڑھتے بھی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ نہیں سمجھتے۔ بعض متشابہات میں یہ لفظ لکھا گیا ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، متشابہات کے معنی اور کیفیت اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ علم ہے کیا چیز کا وقت کیا حالت زبانیہ وطلوع شمس من مغربہا وخروج الدجال، قیامت کس وقت آئے گی، کب آئے گی قیامت کے، ملائکہ کی تعداد کتنی ہے، دجال کب نکلے گا، آفتاب مغرب سے کب شروع کرے گا، یہ سب چیزیں
وہی سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان بھید ہے اور کسی کو نہیں بتائے گا۔ مگر شرم ختم و ثبوت میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم کو نہیں دیا تو کہتے ہیں ملالے کا لا یہ کو بجناب کی تعالیٰ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ نازل کلام نازل تو فرما دی، مگر ایسا ہوا کہ جیسا کوئی شخص ذکی زبان میں عربی میں گفتگو کرے، ذکی آدمی کے ساتھ عربی میں گفتگو کرے، یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کرا دیا سب چیز کے اس چیز کے بعد باقی علماء تشریح کرتے ہیں۔ حضور منوال میں بعض مشابہات یہ آیا میں یہ سے تو میں اللہ نے ورد اس کے ثبوت میں اس قدر آیات ہیں اور اس کی تفصیل ہے، اگر میں آج ہی بیان کروں تو میں بلا مبالغہ کر سکتا ہوں کہ کل اس وقت تک متصل مستقل میں بیان کرتا ہوں تو انشاءاللہ بیان کرتا رہوں۔ مختصر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے معبود کو تمام علوم کلی اور جزئی اور اس کا احاطہ عطا فرمایا۔ بعض جو حالات یہ کہتے ہیں کہ علم کلی خاصا خدا کا ہے، بعض جو حالات یہ کہتے ہیں ذرا توجہ ملاتا ہے، لفظ کل جس کو علم کلام میں بھی اور باقی علوم عقلیہ سب میں آتا ہے کہ یہ کلمہ حشر کا ہے، کل حشر کا کلمہ ہے، معدود چیز شمار ہونے والی چیز اس پر سب کھلا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب کلی ہے، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا علم محدود ہے، محصور ہے؟ تو خدا کے علم کو معصور ماننے والے پھر موحد لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم کلیات اور جزیات کو محیط و حاوی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی سمجھ کلی نہیں ہے۔ اگر کل بیشمار معلومات کے لیے جائے تو بھی جو معلومات ہیں وہ معذور ہیں، اور معذور چیز کے ساتھ تعلق رکھنے والی معذور چیز۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو یہ اور پھر کہنا کہ خاصا خدا کا ہے، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کے خدا کا علم معذور خدا کا خاصا ہے۔ بعض لوگ ناواقف اور انپڑھ میرے مسلمان بھائیوں کو راستہ سے ہٹانے کے لیے سورۃ یوسف پیش کرتے ہیں۔ میں یہ اسی عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ باتیں میری کام آئیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو علم غیب ہوتا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عطا فرمایا، ہم ذاتی علم کتنا کہیں گے؟ اگر علم غیب ہوتا تو یوسف علیہ السلام جیسے ملت کو دشمنوں کے ہاتھ بھیجتی، جن کے متعلق خواب بیان کرنے سے بھی منع فرمایا جا سکے، خواب بھی بیان نہ کرو تمہارے ساتھ مگر کرو۔ چنانچہ ایک شخص نے یہ بند کا بڑا پالے کیسے نہیں، اگر میں کہوں کہ اتراکھنڈ پادری تو بڑی غلطی ہے۔ جو بند کا بڑا فاضل ایک شخص ہے، اس نے یہ سورۃ یوسف میرے سامنے میں نے کہا کہ بھائی تو نے میرا عقیدہ نہیں پوچھا، میرا عقیدہ کیا ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علم کلی عطا فرماتا ہے اور تو دلیل پیش کر رہا ہے علم جزئی کی۔ میں بھی یعقوب علیہ السلام کے علم کلی کا قائل ہوں، وہ کیسے ٹھیک ہے؟ جیسا وہ یہ جان سکتے کہ یہ دشمن ہے میرے کہا نہیں، ایسے ہی وہ جان سکتے کس نے ایک دن مصر کا بادشاہ بننا ہے اور 11 ستاروں نے اور چاند اور سورج نے وہاں جا کے اس کا سجدہ کرنا ہے، اور کوئی یہ بھی ہے
میرا کیڑا پہلے پوچھو، میرا کیڑا علم کھلنے کا ہے نا، ان کو یہ بھی علم تھا کہ بادشاہ بنے گا یہ کا۔ تو اب آپ کے ہاتھ میں انصاف ہے، بتا دیجیے کہ اپنے لڑکے کو کوئی کسی ملک کا بادشاہ کسی نے بننا ہو تو نہ بھیجے تو کیا آپ لڑکے کا فیصلہ ہوگا؟ بات یہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام خواب کے اشارے پر رب العالمین کی طرف سے اشارہ ہوا تھا، اس سے اپنے ایک لوٹے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے اپنی طرف سے ذبح کر چکے ہیں۔ تو ان کو علم ہو، ان کے پوتے کو یہ حکم ہو کہ اس کو بھیجو کہ وہ پتہ نہیں بھیجتا ہے تو خبروں کا اپنے پاس یاد نہ کرتا۔ کون بھی اور ہے، ہم اور ہیں کہ نسبت کافرہ با عالم پاک، وہ عالم پاک۔ بہرحال اس قسم کی باتیں عوام کو سنا کر بہکاتے ہیں، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فرقے کا سہارا لے کر جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں، مگر ہمیشہ انشاءاللہ یہ دلیل ہے۔ شخصیت پڑھی اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ غریب مانی بیان سے بہت مانا متول میں علامہ یہ لکھتے ہیں کہ نصر فی المثبت دون المنفی، بعض حسر و قصر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہاں لا الا انما ما الا انہ ہوا، اس قسم کے حسری کلمات آتے ہیں۔ تو مثبت میں جو نص ہوتی ہے اور منفی میں نہ ہونے کی نص نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ تو ضروری ہوتا ہے، آپ کسی اور کو جترائے یا نہ جترائے۔ دوسری یہ بات بنی گا نہیں کہتے کہ زمین آسمان کے میں جو اللہ رہتے ہیں، مگر جس ذات کا مرتبہ عرش معلّہ سے اوپر ہے، عرش معلّہ پر تشریف لے گئے نالین کے ساتھ، وہ تو سماوات حضرت میں منحصر نہیں، ہاں وہ تو اوپر ہے، ان کا مطلب ہاں ہے اور وہاں ہے اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، جو وہاں ہے وہ سماوات من کو اوپر۔ دوسرا یہ کہ یہ جتنی آیات جس میں نفی ہے مظاہر، یہ اس کا کوئی ظاہر معنی کر سکتا ہے، یہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ تمام آیات مکیہ ہیں یاد رکھو، اور آیات مدنیہ آیات مکیہ کے ناصر ہوتی ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے آیات مدنی دو تین پیش کرتا ہوں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت اس کی معرفت عطا فرمائی، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ جتلانا ہے۔ اب دو ہی علم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ حضور جانتے تھے، دوسرا یہ کہ حضور نہیں جانتے تھے۔ جو جانتے تھے وہ تو جانتی تھے، سلوکریوں کا فرا کرتا اور گنا بھی نہیں ہے، اور جو ہے جانتے تھے علامہ کا اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ میں نے جو بتا دیا پتا ہو اور ہم سے طرح۔ تو کہنے لگا کہ عموم کا لفظ ہے، عموم کس لفظ کا معنی ہے، وہ بھی جو بندیوں میں بہت بڑا تعلق تو فرق کرنے لگا کہ معاملہ عام یا مطلب یہ قصر علماء سلام غلط ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے دل میں نہیں ہے کیا